السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ معزز سامعین اور مشاہدین، گزشتہ مجلس میں ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج بھی بقیہ فضائل اور مناقب پر روشنی ڈالی جائے گی۔ انہی فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ انہیں جنت کی بشارت مل چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ، کیا تم اس بات سے خوش نہیں، راضی نہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی رہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی رہو گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیر کی شہادت دی تھی۔ آپ نے فرمایا، واقعہ افک کے بعد خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، ایک ایسے شخص کے بارے میں کون میری مدد کرے گا جس کی اذیت رسانی اب میرے گھر تک پہنچ گئی ہے؟ اللہ کی قسم، میں اپنی بیوی کو خیر یعنی نیک پاک دامن ہونے کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشگوار طبیعت دیکھی تو کہا، اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو آپ نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، تو عائشہ کے اگلے پچھلے اور ظاہر پوشیدہ گناہ بخش دے۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑیں، یہاں تک کہ ہنستے ہوئے ان کا سر آپ کی گود میں گر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میری دعا سے تمہیں خوشی ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی دعا سے کیوں نہیں خوشی ملے گی؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہر نماز میں اپنی امت کے لیے میری یہی دعا ہوتی ہے۔ وہ مسلمانوں کے لیے بابرکت ثابت ہوئی۔ ان کی برکت سے قرآن کی بعض آیات نازل ہوئیں۔ مثلا پانی نہ ملنے پر رخصت کے طور پر تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ہار مانگ کر پہن گئی تھیں جو گم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈھونڈنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا اور پانی نہیں تھا، تو لوگوں نے بلا وضو نماز پڑھ لی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اس کی شکایت کی، اس پر تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ پھر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے، اللہ کی قسم تم پر جب بھی کوئی پریشانی نازل ہوتی ہے تو اللہ اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور مسلمانوں کے لیے اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت اسید بن حضیر نے کہا، اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں۔ ان کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے گھر میں ان کی باری والے دن اور ان کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس لی اور ان کے گھر میں مدفون ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ اللہ کا مجھ پر یہ کرم ہوا، اس کی مجھ پر یہ نعمت تھی کہ آپ میرے حجرے میں میری باری والے دن اور میری گود میں جب آپ کا سر تھا، تب آپ کی روح رفیق اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ اور یہ بھی ان کی فضیلت ہے کہ آخری وقت میں ان کا لعاب دہن آپ کے لعاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم میں گیا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ اللہ کی مجھ پر یہ بھی نعمت تھی
کہ آپ کی موت کے وقت میرا لعاب اور آپ کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ ہوا یہ کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے پاس تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا میں آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ کو دی۔ آپ کو سخت محسوس ہوئی تو میں نے کہا کہ اسے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ تو میں نے اپنے دانت سے مسواک کو نرم کی اور آپ نے نہایت اچھی طرح مسواک کیا۔ ان کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف پیش کرنے کے لیے ان کی باری کی تلاش رہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ لوگ اپنے تحائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص کردہ دن کی تلاش میں رہتے تھے، یعنی میری باری کے تلاش میں رہتے تھے، اور وہ اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ شدت محبت کی وجہ سے آپ کے سلسلے میں شدید غیرت مند تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے نکلے تو مجھے غیرت آ گئی۔ آپ واپس ہوئے اور میری حرکت دیکھی تو فرمایا عائشہ کیا تم غیرت میں مبتلا ہو گئی تھی؟ انہوں نے کہا میری جیسی عورت آپ جیسی شخصیت پر کیسے غیرت میں مبتلا نہیں ہوگی؟ ان کی محبت اور دلداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر پردہ کر کے انہیں کھیل تماشا دیکھنے کا موقع دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے اپنی چادر سے مجھے آڑ کیے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کو مسجد میں کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ان کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ اکابر صحابہ مشکل مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب بھی کوئی حدیث ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مشکل محسوس ہوئی اور عائشہ سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو ہم نے ان کے بارے میں ان کے پاس اس کے متعلق علم پایا۔ تنہا انہیں یہ شرف نصیب ہوا کہ آپ کی زوجیت میں آنے سے پہلے کسی دوسرے کے ساتھ رشتہ ازدواج سے منسلک نہیں ہوئیں، اور وہ اپنی اس خصوصیت کا تذکرہ کر کے فخر کیا کرتی تھیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول بتائیے اگر آپ کسی ایسی وادی میں جائیں اور اس میں ایسا درخت ہو جس کے پتے کو کھایا گیا ہو اور اسی میں آپ کو کوئی ایسا درخت بھی ملے جس سے نہ کھایا گیا ہو تو آپ کا اونٹ کس درخت سے کھانا پسند کرے گا؟ مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا اور کسی باکرہ عورت سے شادی نہیں کی۔ میرے بھائیوں، یہ چند خصوصیات تھیں، چند فضائل تھے، چند امتیازات تھیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ثابت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت جاگزی کر دے اور آپ کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کرام کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔